نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجل الافطار واخر السحور او كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین و حاضرین، روزے کا وقت طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ صبح صادق کے ہوتے ہی روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے اور افطار میں جلدی، یعنی روزہ کا وقت شروع ہونے سے قبل آخری وقت میں سحری کی جائے اور سورج ڈوبتے ہی بلا تاخیر افطار کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے اور خود بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ آج کل ایک سوال بڑا گردش میں ہے کہ ایک فرقہ ہے جو روزہ دیر سے کھولتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی اس قسم کی تشویش پائی جاتی ہے۔ آج اسی پر انشاءاللہ بحث ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، اسے طبرانی نے نقل کیا ہے۔ روزہ کا مقصد مومن کو بھوکا پیاسا رکھنا اور رکھ کر نفس کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ روزہ کا مقصد جو ہے وہ نفس کی تربیت اور اصلاح ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے روزہ سے قبل اور روزہ کے ختم ہوتے ہی فوراً کھانے پینے کو مشروع قرار دیا ہے۔ جس طرح روزے میں بھوک پیاس کی تکلیف اور برداشت کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اسی طرح روزہ سے قبل سحری کر لینا اور روزہ کا وقت ختم ہوتے ہی افطار کر لینا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ صبر کی تربیت ہے اور افطار شکر کی۔ افطار کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور خود آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کر لیا جائے، اس میں بے وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ ناظرین، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو ابن حبان، حاکم و ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے طریقے پر باقی رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہ کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ روزہ رکھتے تو آپ ایک شخص کو کسی اونچے ٹیلے پر متعین کر دیتے، جب وہ کہتا کہ حضور سورج غروب ہو گیا ہے تو آپ افطار کر لیتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افطار میں ستاروں کے نکل آنے یعنی خوب اندھیرا ہو جانے تک تاخیر امت کے لیے خیر سے محرومی کا سبب ہے، کیونکہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے معاملے میں کس قدر جلدی کرتے تھے۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اگر افطار میں جلدی کرنا مقصود نہ ہوتا تو غروب شمس کی معرفت کے لیے کسی شخص کو ٹیلے پر متعین کرنا اس کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ خوب اندھیرا ہو جانے سے خود ہی سورج کا غروب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خصوصی اہتمام کے ذریعے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کرنا افضل ہے۔ بعض لوگ احتیاط کے نام پر کہ غروب آفتاب کے بعد بھی افطار میں خواہ دیری کرتے ہیں، یہ ایک ایسا مجاہدہ ہے جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی اس کے برخلاف ہے، جیسے کہ ابھی میں نے ابن حبان کی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے خود ساختہ عقیدے کے بنیاد پر یا عمل کی بنیاد پر احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی پیروی ہی تقوی کا اصل معیار ہے اور پرہیزگاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، اے فلاں اترو، ہمارے لیے ستو گھولو۔
عرض کیا اللہ کے رسول ابھی دن کا اجالا تو باقی ہے، جسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی شفق کے غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کرو۔ تو صحابی نے بھی یہ عرض کیا، گمان یہ کیا کہ ابھی دن کا اجالا نظر آ رہا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اترو ہمارے لیے ستو گھولو، دوسری مرتبہ فرمایا۔ تو آپ صحابی فوراً اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ستو گھولا، آپ نے وہ پیا، پھر آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا جب یہاں سے سورج غروب ہو جائے اور وہاں سے رات آ جائے تو روزہ دار نے افطار کر لی، یعنی رات کے آنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہ حدیث پاک بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ڈوبتے ہی روزہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے، اب مزید بھوکا رہنا روزہ میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کا وقت تو ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا روزہ دار کو چاہیے کہ بے وجہ بھوکا نہ رہے بلکہ افطار کر لے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں، سحری میں تاخیر کریں اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ اسے طبرانی نے نقل کیا ہے۔ ناظرین کرام، افطار میں تاخیر کرنا نبیوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں دیری کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ دین کے غلبے کی شان و شوکت ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس کے برعکس ذلت و رسوائی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت ان کی پیروی میں ہے، ذلت و رسوائی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی نصرت اور غلبہ کے اصول کے لیے اہل باطل کی بجائے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا جائے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ناظرین و حاضرین، حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جس طرح افطار میں جلدی سنت ہے، اسی طرح سحری میں تاخیر سنت ہے۔ پھر سحری سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا؟ فرمایا 50 آیتوں کی مقدار، اور اسے بھی بخاری و مسلم نے روایت کی ہے۔ آج ہمارے ہاں رمضان کے شروع میں تو ایسے ہوتا ہے مسجدیں بھری ہوتی ہیں، نماز فجر کے لیے لوگ روزہ رکھ کے آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ سحری کرنے کے بعد فوراً سو جانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اس وقت انسان محروم ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ نماز فجر ادا کرنا، پھر اشراق کے وقت تک انتظار کرنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، یہ باعث برکت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بخاری مسلم کی جو ابھی روایت میں نے پیش کی ہے، کہ آخر وقت تک سحری کو مؤخر کرنا چاہیے۔ اس میں سنت کا بھی ثواب ہے اور آسانی بھی، کہ بندہ جب آخری وقت میں سحری کرے گا اور اول وقت میں جو ہی غروب آفتاب ہوگا افطار کرے گا تو ایک تو دورانیہ کم ہوگا۔ اصل جو لب لباب ہے وہ نفس کو سزا دینا نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نفس پہ جبر کرنا روزہ، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ نفس پہ جبر کرنا، اسے سزا دینا، یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ بھوکا پیاسا رہ کر نفس کی تربیت کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بھوکا پیاسا رہ کر نفس کی اصلاح اور تربیت کی جائے، کہ جس طرح پیٹ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے اسی طرح روح کو بھی ہر اس بری چیز سے بچایا جائے جس سے روزے کی روحانیت ختم ہوتی ہے۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ روزے کی اصلاح اور تربیت ہے، روزے کے ذریعے انسان کی اپنی اصلاح اور تربیت ہے۔ اسی طرح افطار میں تاخیر کرنا بھی ایک ایسا مجاہدہ ہے جس میں کوئی ثواب نہیں ہے، کہ انسان کہے کہ جناب ابھی افطار ابھی غروب ہوا ہے تو میں 5 منٹ 10 منٹ احتیاط کر لوں، ابھی رات آ لے تو میں روزہ افطار کروں، تو یہ ایسا مجاہدہ ہے جس سے روزے کا کوئی مقصد درکار نہیں۔ اس سے بدن میں کمزوری بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو بندے سے ایسا مجاہدہ مطلوب بھی نہیں ہے کہ اللہ اس کو پسند کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ایسی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ ناظرین و حاضرین، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے جہاں روزہ میں مجاہدہ کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، وہی جائز لذت و سہولت کو بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ بندہ ہر حال
میں ترقی کرتا رہے اور آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔